बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वजह है कि रब्बे कायनात ने अपनी किताब मुक़द्दस कुरान मजीद में कदम कदम पर हमें शैतान से डराया है, ख़बरदार किया है। यही हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौजू है कि शैतान की चालों से ख़बरदार रहने का हुक्म। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद 18वां पारा, सूरह मुबारका का नाम अल-मुमिनून, आयत मुबारका है 21वीं।
رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع، اور جس نے پیروی کی، جو پیروی کرتا ہے خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ ظالم، یأمر، حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا، نہ کوئی پاک ہوتا، منکم، تم میں سے، من احد، کوئی ایک بھی، ابداً، کبھی بھی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ رب العزت، یزکی، پاک کرتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ: اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم ہی دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پاک کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر شیطان کے قدموں سے مراد شیطان کے راستے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی ہے، اور یہ جو فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ تنفیر بھی ہے اور تحذیر بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے والوں کو نفرت دلائی جا رہی ہے اور ڈرایا جا رہا ہے بڑی فصیح، مختصر، بلیغ اور بہترین عبارت کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خطوات الشیطان سے مراد یہاں شیطانی اعمال ہیں۔ سیدنا اکرمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شیطان کی چالیں ہیں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے۔ امام ابو مجلس کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ گناہوں کی نظر ماننا یہ گویا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں نے اپنے اوپر کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا تم شیطانی چال کا شکار ہو، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھانا کھاؤ۔ اسی طرح امام شابی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مان لی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا، تو فرمایا یہ شیطانی چال ہے، میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں کہ تم اس کی جگہ ایک بھیڑ ذبح کر دو۔ پھر اسی مناسبت سے ایک واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی پر سخت ناراض ہوا اور میں نے کہا تم ایک دن یہودی ہوگی، ایک دن نصرانی ہوگی، اور ہر غلام آزاد ہے، اگر تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ بلکہ واقعہ اس کے برعکس ہے کہ عورت ان کی بیوی اور ان پر ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ ایک دن میں یہودی ہوں گی اور ایک دن عیسائی ہوں گی، اور جتنے بھی میرے غلام ہیں وہ سارے کے سارے آزاد ہیں، اگر تم مجھے طلاق نہ دو۔ تو میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا یہ شیطانی چال ہے جس کا شکار تمہاری بیوی ہو رہی ہے۔ اور یہی واقعہ اسی قسم کا زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ آیا، ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ لایا گیا، اور وہ اس دن ان ایام میں مدینہ کی سب سے فقیہ عورت تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی بات کی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب کائنات کسی انسان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لے، گناہوں سے پاک کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو غلط عادات ان سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے ہیں اس کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، اور جو بدنصیب اپنے برے اعمال کی وجہ سے گمراہی اور ہلاکت کا شکار ہو جائے، یقیناً اس سے زیادہ بدبخت اور کوئی نہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ واللہ سمیع علیم، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کو سن رہے ہیں اور اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ بڑا قیمتی جملہ ہے، من یستحق منہم الہدی والضلال۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کا حقیقی حقدار کون ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے معزز خواتین و حضرات۔ اب بہتر یہ ہے کہ ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا سبق آنے والے کل تک مؤخر کر دیں، کیونکہ مختصر لمحات میں مختصر وقت میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔